السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان کی صحت پہ سیاست کون کر رہا ہے؟ خود عمران خان کر رہے ہیں، تحریک انصاف کر رہی ہے، یا حکومت کر رہی ہے؟ تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور عمران خان قید میں ہے، اور اس دوران کئی دفعہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے، ایون کہ آنکھ کے ضائع ہونے تک کی بات سامنے آئی، اور ان کے علاج کے حوالے سے ان کی فیملی، ان کے اپنے تنظیمی کارکن اور ان کے تنظیمی عہدیداران سب کے مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹ موجود ہیں۔ میں یہاں پہ بات کروں گا کہ ایک شخص قیدی ہے، لیکن اس کو بھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشنز اور پاکستان کے قوانین کے تحت اختیار ہے علاج کا۔ ہاں، اگر ایک قیدی ہے تو اس کے علاج کا ایک طریقہ کار ہے جو آپ کے پاکستان کا قانون ہے، ریویژن رولز ہے، اس میں 1978 کا رولز ہے، جسے 197 بالکل کلیئر ہے کہ اگر کوئی قیدی جس کا جیل میں علاج نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کو کس طرح علاج کرایا جائے، اور اس سلسلے میں سرکاری ہسپتال مینشن کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن پھر آتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنز میں آرٹیکلز ہیں جو ویسے تو فنڈامنٹل رائٹس میں ہی آتا ہے، لیکن آرٹیکل آپ کے اگر آپ 9 لے کے 14 دیکھیں، یہ آرٹیکلز کسی بھی قیدی کو اس کا بنیادی حق دیتا ہے علاج کا، اور سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی میڈیکل کنڈیشن جیل کی رپورٹ آئی ہو اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا یہ علاج آپ کے جیل میں نہیں ہو سکتا ہے اور ہاسپٹل بھیجا جائے، تو عدالت حکم دے سکتی ہے، اور عدالت یہ بھی حکم دے سکتی ہے کہ اس کا علاج سرکاری ہسپتال کے بجائے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرایا جائے۔ یہاں تک بھی اجازت دی جا سکتی ہے کہ اگر قیدی پرائیویٹ ہاسپٹل یا سرکاری ہاسپٹل میں سے جس کو چوز کرے اس میں اس کا علاج کیا جائے۔ بہت وسیع فنڈامنٹل رائٹس ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ کلیئر کٹ ہے کہ اگر کوئی قیدی آپ کے بیمار ہے، جیل میں علاج نہیں ہو سکتا، 1978 کا قانون ہے، 197 رولز ہے کہ کس طرح علاج کرانا ہے، لیکن کوئی بھی قانون، کوئی بھی رولز، کوئی بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ، کوئی رول آف بزنس، کوئی بھی قانون کانسٹیٹیوشن سے بڑا نہیں ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 4 اور آرٹیکل آپ کا 14 اور آرٹیکل 9، 10A اور بہت سے آرٹیکلز ہیں، میں صرف ان 2 کا بھی حوالہ دوں تو کافی ہے، جس کے تحت اس کو یہ رائٹس ہے کہ سپریم کورٹ اگر یہ سمجھتی ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ پورا اختیار ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو علاج کرانا ہے تو وہ آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹل بھیج سکتی ہے۔ لیکن افسوس، حکومت جس کو خود یہ فیصلہ لینا چاہیے، کیونکہ عمران خان اس ملک کے ایک سیاسی لیڈر ہیں، ایک بہت بڑی تنظیم کے سربراہ ہیں، اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کلیم کیا جاتا ہے اس کے سربراہ ہیں، اور 3 سال سے قید ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں وہ سب سیاسی ہیں۔ 2 کیسز میں ان کو ابھی تک سزا ہے، باقی چند کیسز میں ان کی بڑی بڑی سزائیں معطل ہو گئی یا ان کو بیل مل گئی، اور باقی سزاؤں پر اپیل لگائی نہیں جا رہی ہے، اور اس حوالے سے
جو علاج کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ خبر بالکل واضح ہے، اگر آپ معلوم کریں تو عمران خان کی صحت کی حالت اچھی نہیں ہے۔ ماضی میں بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بینیفٹس ملا، ان کو علاج کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل ملا۔ میں تھوڑا سا حوالہ دے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر عاصم ہیں آپ کے، عاصم حسین، 2015 میں ان کو کورٹ کے آرڈر کے تحت پرائیویٹ ہاسپٹل دیا گیا۔ پھر ڈاکٹر نثار مورائی ہیں، ان کو کورٹ کے آرڈر کے تحت 2016 میں آغا خان اسپتال جیسی جگہ پہ بھیجا گیا۔ پھر شرجیل میمن ہیں، 2018 میں ان کو ضیاء الدین ہسپتال میں علاج کے لیے لایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کے شاہد خاقان عباسی ہیں، ان کو 2 دفعہ سرجری کے حوالے سے علاج کے لیے 2019 میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں لایا گیا، شفا میں لایا گیا۔ آصف علی زرداری کو ضیاء الدین ہاسپٹل میں لایا گیا کئی دفعہ۔ میاں نواز شریف صاحب کو تو اتنی فیسلٹیز ملی ہے کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، 1999 سے لے کر اب تک۔ بہرحال ان کو بھی میں مختصر یہ کروں، ساری فیسلٹیز کو چھوڑ دوں تو اس فیسلٹیز کو سامنے رکھوں کہ ان کو نہ صرف اس ملک سے مثلا ان کو اس علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا اور اپنی پسند کے اسپتال میں وہاں علاج کرانے کی اجازت دی گئی، پاکستان میں نہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں، بیرون ملک یعنی لندن میں ان کا علاج کی ان کو اجازت دی گئی۔ تو نواز شریف صاحب کی بہت لمبی اس بارے میں جو ہے وہ علاج کی ڈیٹیلز ہے، آصف زرداری کی، اور میں نے یہ چند باتیں بتائی۔ تو پھر عمران خان کو کیوں نہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ سیاست کون کر رہا ہے؟ سیاست عمران خان کر رہے ہیں، ان کی تنظیم کر رہی ہے، ان کی بہنیں کر رہی ہیں، یا آپ کے خود حکومت کر رہی ہے؟ اور اب کنٹیم آف کورٹ آ گیا ہے، اور کنٹیم آف کورٹ یہ بنتا ہے کنٹیم آف کورٹ۔ میں نے جب کئی آئینی ماہرین سے یہ بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے، کیونکہ عدالت نے صرف ان کے ایگزامینیشن کی بات نہیں کی، عدالت نے واضح طور پر اس کے سامنے ہاسپٹل کی اڈیالہ جیل کی رپورٹ آئی، جس کی اسٹڈی کے بعد کراس کر کے انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا، اور اس میں یہ کہا کہ پی این ایس شفا انٹرنیشنل میں ان کو بھیجا جائے، اور یہ بھی کہا کہ اس میں ان کے ڈاکٹر فیصل اور ان کی شاید ڈاکٹر بہن ہے، ان دونوں کو اس بورڈ میں شامل کیا جائے، اور اس کا بورڈ ہو، اور دیکھا جائے صرف یہی نہیں کہ ان کی ایگزامینیشن ہو، بلکہ دیکھا جائے کہ ان کی کیا بیماری ہو، ٹریٹمنٹ ہو، اور نیکسٹ ہیئرنگ تک یہ تمام چیزیں سبمٹ کی جائے، اور اس دوران ان کو وہاں رکھا جائے۔ کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے، حکومت نے نہیں مانا، حکومت نظر ثانی پہ گئی، جسے واپس کر دیا گیا۔ اب کنٹیم آف کورٹ کی جو ہے وہ درخواست ہے۔ کئی آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس پہ ملک کے وزیر اعظم کے اوپر اہم ترین ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ وہ انتظامیہ کے سربراہ ہیں، اور ماضی میں ایسے فیصلے دیے گئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس قسم کے اگر کام نہیں ہوتا ہے، چاہے کوئی ایڈمنسٹریٹو بندہ کرے، کوئی وزیر کرے، لیکن ذمہ داری وزیر اعظم پہ ہوتی ہے، تو یہ کنٹیم آف کورٹ وزیر اعظم سمیت چند وزراء پہ ہے، انتظامیہ پہ ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کنٹیم آف کورٹ ملک کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہ ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ کنٹیم آف کورٹ کے تحت وزیر اعظم فارغ ہوتے ہیں، یا وہ معافی مانگتے ہیں، یا کوئی اور نیا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔